معتقدات میں، اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہیں جو دوسرے درجے میں آتی ہیں، وہ اول درجے کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو پہلے درجے کی باتیں ہوتی ہیں ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے درجے کی بات ہے اس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور دوسرے درجے کی جو چیز ہے اس کا رتبہ اس سے کم ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کئی معاملات میں کہ جو دوسرے درجے کی چیز ہوگی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر پہلے درجے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ تو چونکہ وہ پہلے درجے تک رسائی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ وہ دوسرا درجہ جو ہے وہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ پہلا جو درجہ ہے وہ اس کے اوپر موقوف ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اس کے اپنے لحاظ سے نہیں، ہمارے اعتبار سے۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے اور دوسرا درجہ موقوف علیہ۔ اب اگر موقوف علیہ کو آپ چھوڑ دیں، اگر انداز کر دیں اور اسے دوسرے درجے کی ثانوی حیثیت کی چیز سمجھ کے آپ کچھ بھی اس کے ساتھ سلوک کر دیں، انکار کریں، ڈینائی کریں، بے ادبی کریں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو لامحالہ آپ پہلے درجے سے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ یہ چیز سمجھنے کی۔ اب یہاں پر اگر واضح کریں اس بات کو تو سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، توحید و رسالت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں صحابہ کرام جیسی ہستیاں ہیں، صحابہ، اہل بیت تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ حیثیت سے مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا درجہ دوسرا ہے اور خدا رسول کے بعد ہے، لیکن یہ دوسرے درجے میں ہونے کے باوجود اس حیثیت سے ہیں کہ جب تک ان کو نہ مانا جائے خدا رسول تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اگر ان کو تسلیم نہ کریں تو آپ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی ذات ایک ایسے زینے کی طرح ہے کہ جس کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن ہی نہیں۔ تو اب اوپر جو ہے وہ تو اوپر ہی ہے، یعنی جو منزل ہے، لیکن اس پہ چڑھنے والا جو زینہ ہے اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اس زینے کو آپ نے چھوڑ دیا اور کسی نے یہ کہا بھائی ہمیں زینے وینے سے کیا ہے، ہمیں تو اوپر دیکھنا ہے، ہمارا تعلق تو اوپر سے ہے، ہمیں تو اوپر جانا ہے، ہماری منزل تو اوپر ہے، تو زینے وینے کا کیا کرنا ہے، اس کو مارو گولی، اس کو ہٹاؤ ایک طرف، تو وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، بے وقوف اور پاگل، ہم کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ درجہ جو اوپر والا ہے وہی مقصود ہے، منزل تو وہی ہے، یہ بات تو صحیح ہے، پہنچنا وہیں پر ہی ہے، مقصد وہی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ملا رہا ہے کہ جو وہاں تک پہنچانے والی چیز ہے اس کو ہٹا دو۔ تو یہ جو حرکت کر رہا ہے نا، یہ ہے اس کی بیوقوفی اور اس کا خطرناک کام۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس اللہ رسول کو مان لیا نا بس کافی ہے۔ اب ہر جگہ جو ہے وہ یہی چیز وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس، اور لوگ اس کے سامنے خاموش ہو جاتے، بولتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک بات ہے، اللہ رسول کو مان لیا، سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جب یہ کہتے ہیں دوسری سانس میں کہ بھائی اب یہ صحابہ کو ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اب ان کو چھوڑیں، اب صحابہ کا وسیلہ ان کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اب یہاں آ کے وہ
دیکھیں ایک صحیح بات کے ساتھ ایک غلط بات ملانے کی کوشش کریں. اب وہ منزل کو تو مان رہے ہیں کہ یہ منزل ہماری اوپر ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا جو زینہ ہے نا اس کو وہ نظر انداز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں کہ جب اوپر ایسے چڑھیں گے نا ہم بغیر زینے کے تو سر کے بل گریں گے. تو ایسے سارے لوگ اپنا سر پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور پیچھے نہ صحابہ کو مانتے نہ اہل بیت کو، کسی وسیلے کی کسی ذریعے کی اہمیت کو وہ نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، بلکہ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو یہ ان کا حال. ایسے سارے لوگوں نے اپنے عقیدے کا سر پھوڑ لیا اور وہ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے خالی زبان سے بس یہ تکرار کر لی کہ اللہ رسول کو مان لیا، اللہ رسول کو مان لیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تکرار کافی ہے، ہم نے یہ جو زبانی مان لیا یہ کافی ہے. تو بات یہ ہے آپ نے زبانی مان تو لیا مگر حقیقت میں پہنچے کہاں ہیں آپ؟ پہنچ تو سکتے ہی نہیں ہیں آپ، اس لیے کہ خدا رسول کا راستہ دکھانے والے تو صحابہ ہیں، خدا اس کے رسول تک پہنچانے والے تو اصحاب ہیں. جس راستے پہ چلو گے وہ راستہ بنا کر دینے والے ہی صحابہ ہیں. صحابہ کرام کے بغیر تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دین ہے کیا. قرآن اگر ملا ہے تو اصحاب کے ذریعے سے ملا، حدیثیں اگر ہمیں ملی ہیں تو انہی اصحاب کے ذریعے سے ملی. دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ اصحاب کے ذریعے سے پہنچا ہے. تو اس لیے اگرچہ وہ خدا رسول کے بعد دوسرے درجے پہ آتے ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے ان کے ساتھ جو اعتقاد ہے وہ بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کے بغیر ہم پہلے عقیدے پر صحیح سے جا کے پہنچ ہی نہیں سکتے اور پہلے عقیدے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں قرآن حکیم نے اس بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. یہ کام جو ہے نا، یہ بیوقوفی والا کام، یہ سب سے پہلے کیا تھا منافقوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے انسٹیٹیوٹ کو ٹھکرایا تھا اور ان پہ طعنہ بلند کیا تھا اور ان کو انہوں نے سب سے پہلے ان کی شان میں گستاخی کی. منافقوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے، ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. دیکھیں آپ کیا کہا گیا؟ جیسے لوگ ایمان لائے. اب خدا پاک براہ راست ارشاد فرما رہا ہے اور اس کا رسول براہ راست اس ارشاد کو پہنچا رہا ہے. تو اس کے باوجود لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے لوگ ایمان براہ راست موجود ہیں، اللہ کا کلام آ رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہیں، مگر پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے طرح ایمان لاؤ. تو جب حضور کے ہوتے ہوئے لوگوں کی طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے تو آج ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے لوگ ایسے ہوں، وہ لوگ رہیں، ان کا ماڈل رہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. تو کہا ہی جا رہا ہے جیسے لوگ ایمان لائے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر ہے صحابہ کرام. یہ لوگ ہیں صحابہ کرام. فرمایا ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. اب اس پر انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہی جو آج کئی لوگ حماقت کر رہے ہیں نا، وہی انہوں نے. وہ خدا رسول کو ماننے کی بات کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی جب بات آئی تو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے ہی بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ دیکھیں یہ ہے وہ سب سے پہلی گستاخی. صحابہ کرام کی شان
میں سب سے پہلے گستاخی ہے، سب سے پہلی حرزہ سرائی، سب سے پہلا تان اور سب سے پہلا استہزاء منافقوں نے کیا تھا. اور انہوں نے وہ جو زینہ ہے نا، اس زینے کو انہوں نے اس لفظ سے یاد کیا کہ اس زینے پہ چڑھنا گویا یہ بیوقوفی ہے، ان کا سہارا لینا بیوقوفی ہے، ان کے ماڈل کو اپنانا بیوقوفی ہے. اللہ اللہ، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے. اب اگر ہم اس کو دوسرے درجے کی چیز کہہ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں تو قرآن مجید سے روشنی لیں، ہدایت پکڑیں. اللہ نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی کہ اگرچہ یہ بات دوسرے درجے کی ہے، خدا اور اس کے رسول کے بعد آتی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے مومنوں سے یہ فرمایا کہ تم جواب مت دو، اس کا جواب میں دوں گا. مومنوں کو زحمت دے دی. یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کا جواب خود رب العالمین نے. اور معلوم ہے کیسے جواب دیا؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور بیوقوف کہا تھا صحابہ کرام کی جماعت کو. اللہ نے ترکی بترکی اسی انداز سے بڑے ہی بلیغ انداز سے، جس میں ابلغیت کی ساری وجوہ موجود ہیں جو ہمارے طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں بیداوی وغیرہ کی روشنی میں، بلاغت کی ساری وجوہ کے ساتھ، پوری فساد کے ساتھ، پوری بلاغت کے ساتھ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن، یہ بڑے دانا بنتے ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں، مگر یہ نے فرمایا. جواب وہاں سے آیا تو غور کریں کہ جہاں قرآن، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حوالے سے جواب دیتا ہے، خود اپنے حبیب کے حوالے سے جواب دیتا ہے، وہیں لہذا چھوڑو کوئی بات نہیں، اگر مس ہو بھی گئی تو بات تو بن جائے گی، نہیں بنے گی بات، دین آگے بڑھے گا ہی نہیں. اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا، اس کے اوپر پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے ان سے کہا تھا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے، اللہ کے نبی کے اصحاب ایمان لائے. اور ان بیوقوفوں نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے. تو اس لیے آج ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا ایک ایسا ادارہ ہے، صحابیت کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے بغیر دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے. صحابیت کا واسطہ اور وسیلہ ایک ایسا واسطہ ہے جس کے بغیر دین میں آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، اور خدا اور اس کے رسول تک پہنچنا ممکن نہیں. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ ختمی مرتبت کا معاملہ ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اب ضروری ہے کہ آپ کے بعد جو وسائل تیار ہوں دین کو پہنچانے کے، وہ پوری طرح محفوظ ہوں. اگر ان وسائل میں خلل آئے گا اور انقطاع آئے گا تو دین آگے بڑھ نہیں سکے گا. جیسے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کا نبی دین کو دے کر جاتا تھا تو اس کے بعد فوراً ان کے وسائل میں خلل آ جاتا تھا اور لوگ سارے کے سارے بگڑ جاتے، وہ جو تھے بگڑ جاتے. خود ایسے ایسے لوگ ان کو ملے ان کی زندگیوں میں جنہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی میں ہی بے وفائی کر دی، زندگی میں ہی بے وفائی، اور اپنے اپنے پیغمبروں کو انہوں نے ان کی زندگیوں میں ہی جو ہے وہ ستایا اور تنگ کیا، اور بار بار قدم قدم پہ ساتھ چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام سب سے مشہور ہیں بنی اسرائیل میں، اور آج یہودی ان کو ماننے کی بات کرتے، مگر انہی کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہاں کہاں بار بار چھوڑتے تھے. تو جو زندگی میں بار بار چھوڑ کے چلے گئے
وہ ان کے وصال کے بعد پھر انہوں نے کتنی بے وفائیاں کی ہوں گی، وصال کے بعد کتنی بے وفائیاں کی ہوں گی. تو وہی ہوا، پھر دین ختم. لیکن کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا. دوسرے نبی نے آنا تھا، دوسرے نبی آتے تھے، ان سب کی ضلالتوں، ان کی گمراہیوں کو وہ نابود کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر سے دین کو زندہ کرتے تھے. پھر اسی طرح ہوتا تھا، پھر ایک اور نبی آ جاتے تھے. لیکن جب بات آئی ختمی مرتبت کی، جب اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، تو اب ان کے پیچھے جو وسائل و ذرائع ہوں گے، وہ وسائل و ذرائع جو ہیں ایسے کچے پکے نہیں ہوں گے، وہ مضبوط ہوں گے. اس لیے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب دین کو ان وسائل کے ذریعے آگے بڑھانا ہے. اس میں سب سے پہلا وسیلہ و ذریعہ صحابہ کرام کی جماعت. تو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ مضبوط ہونا ضروری تھا، سب سے زیادہ مستحکم ہونا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی بیان کی، وہ کسی کی بیان نہیں. کسی نبی کے اصحاب کا یہ رتبہ نہیں، کسی کی ایسی مثالیں نہیں ہیں. کوئی اس طرح نہیں چلا دنیا میں جیسے کہ حضور کے اصحاب تھے. ان کی شان دیکھیں. قرآن اٹھائیں، اب میں اس پر اگر آیتیں پیش کروں تو بہت ساری آیتیں قرآن نے مثالیں دی ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ ان اصحاب کی شان تو یہ ہے کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پورے ادارے کی شان کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے کہیں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اسی طرح کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی. کہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت ہے. تو اس طرح قرآن کی آیتیں بے شمار. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب تاروں کی مانند ہیں، تاروں کی مانند. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، ان کے بارے میں شک نہیں کرنا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ہدف تنقید مت بنانا. یہاں تک فرمایا. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر ہونے لگے تو خاموش ہو جانا، اپنی زبانیں بند رکھنا. خبردار جو تم نے لب کشائی کی. ان کا ذکر کرو تو تعریف سے کرنا، ان کی شان کے ساتھ کرنا، ان کی فضیلت و خوبی بیان کرنا. اس کے علاوہ دوسری بات نہیں چلے گی. اور فرمائیے. تو اب لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، لوگ اس معاملے کو ہلکا سمجھتے. یہ جو ہمیں اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. اور انبیاء کے اصحاب کی تو یہ شان نہیں تھی. صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے نا، اس کی حکمت ہے. تو اس حکمت کو سمجھنا ہوگا. اور وہ حکمت یہی ہے کہ اس سے پہلے نبی کے بعد نبی آ سکتا تھا. اس سے پہلے نبی کے بعد کے وسائل کی کوئی ایسی پرواہ نہیں تھی. اگر ان گڑبڑ ہو گئی یا وسائل ٹوٹ گئے
گئے یا کمزور پڑ گئے کوئی بات نہیں، دوسرا نبی آگے بنا دیا. گھر کی چار دیواری سے لے کے باہر بڑے بڑے وسیع میدان ہوتا. گھر میں جن ازواج کی تربیت کی وہ عورتوں کے لیے ماڈل ہو گئی. ہوا کہ نہیں؟ آج وہ ازواج مطہرات، ان کے لیے کیا فرمایا قرآن پاک؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا میں اب کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہاں پر آ کر آپ نے ان ازواج کو اپنی صحبت عطا کر کے، اپنی معیت میں، اپنی نظر میں رکھ کر کے، اپنے گھر میں آپ نے ان کو بسا کر کے جو تربیت فرمائی ہے. اسی پھر جو اہل بیت گھر میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہے اور اس میں جو لوگ گھر میں پروان چڑھے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی شہزادیاں، شہزادے حسنین، اور پھر اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے اور پھر رفقا سے ملے، پھر اصحاب بنے، پھر وہ لوگ آئے کہ والذین معہ، آپ کے ساتھ ہوتے گئے سفر میں، حضر میں، نمازوں میں، لڑائیوں میں، جنگوں میں، غزوات میں، تجارت میں، ہر جگہ. ایسے تمام لوگوں کو آپ نے وہیں ان کو جہاں جہاں وہ ہیں ان کے ان ماحولوں میں ایسا پیوریفائڈ کیا کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ ایک مثال بنتے چلے گئے. وہ نبی کے تعلیم و تربیت کے نظام کو فیل قرار دے رہا ہے. سب سے پہلے وہ آگے جو ختم نبوت کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اب نبی نہیں بھیجنا، ان حکمتوں کو وہ روندنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب یہ نہیں رہے اور یہ سب کچھ خدا نخواستہ غلط ہے، تحفظ پر حملہ ہے، یہ پورے دین کی بنیاد پر حملہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دوستو ہمارے نزدیک صحابہ کرام کی اتنی اہمیت ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ درجے میں دوسرے نمبر پر ہیں مگر اس لحاظ سے ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جب ادھر اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے تو پہلے صحابہ سے ہی واسطہ پڑے گا، پہلے ہمیں انہی کو ماننا پڑے گا، پہلے ان کو ہی تسلیم کرنا ہوگا، انہی سے لینا ہوگا، تب جا کے ہم خدا اور اس کے رسول تک پہنچ سکیں گے. تو اب جس کو خدا رسول تک صرف لفظوں میں پہنچنا ہے اور لفاظی کرنی ہے تو وہ جو چاہے کہتا پھرے، اور جس سے حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ چاہیے وہ صحابہ کرام کا دامن پکڑ کے چلے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس میں پھر یہ تو ایک پورے صحابیت کے ادارے کے حوالے سے بات کی ہے نا میں نے، تاکہ سب کی عظمت اور سب کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہم بحیثیت مجموعی صحابیت کے پورے ادارے کے قائل ہیں. اس میں سب آ گئے، اس میں خلفائے راشدین بھی آ گئے، اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں، اس کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس میں اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، اصحاب حنین بھی ہیں، اصحاب شجرہ بھی ہیں، اس کے اندر مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اس میں سب ہیں. اور اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اور اس میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، اس میں حضرت ہند بھی ہیں، اس میں سب ہیں. خواہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے اصحاب ہوں، قریش سے، یا پھر وہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے اصحاب ہوں، وہ سارے اصحاب جو اصحاب رسول اللہ ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. اور ان میں سے کسی صحابی رسول کا انکار کرنا اور ان کو الگ کر کے ان کی شان میں کوئی بکواس کرنا، یہ وہ پورے صحابیت کے پورے ادارے کی توہین ہے، اور دین میں اتنا ہی کٹ لگانا ہے اور یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے. اس لیے ہم بس یہ بات جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں. اور ایک بات اور، ایک حدیث اور، میں اسی حدیث کا اگلا حصہ بھی سنا دوں آپ کو. کتنی اہم بات فرمائی ہے، دیکھیں آپ اس معاملے کو کہاں لے جایا گیا. ویسے تو میں نے جیسے کہا رتبے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں، اللہ رسول کے بعد ہیں، مگر آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ
جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ومن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ، حالانکہ بعد میں ہیں، دوسرے درجے پر ہیں، اللہ رسول کے بعد ہیں، مگر خدا کے رسول نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ ملا لیا. وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتا دی. اب ان کے اندر جو مخصوص حضرات ہیں، مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، یا ان کے اپنے اندر جو اونچے بڑے درجوں پر فائز ہیں، بعض سے افضل ہے، تو ان کی پھر اپنی شان. یہ تو سب کے لیے ہو گیا جو میں نے بتایا. اس کے بعد پھر جو جن کا خصوصیت سے ذکر آتا ہے قرآن و حدیث میں، ان کی پھر بات ہی ہو. اور دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں بدبخت لوگ جب کسی ایک صحابی کو ایک طرف سے جھٹلاتے ہیں نا، تو ان کی زبانیں بڑھتے بڑھتے بالآخر یہاں عظیم ترین اصحاب تک بھی پہنچ جاتی ہیں. جی خود بخود وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے نا، جب ایک دفعہ حرمت نکل گئی نا ذہن سے تو پھر ختم، پھر ساری حرمتیں نکلتی چلی جاتی. تو ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں تماشا دن رات. آپ بھی دیکھیں کہ جو ایک صحابی کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، پھر وہ پورے صحابیت کے ادارے کو ہلا بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زبان آگے بھی بڑھتی ہے. تو اب ان میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، سارے اہل اسلام کے نزدیک، تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک متفقہ طور پر جو سب سے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. آپ سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر ہے. آپ کے برابر صحابہ میں آپ کے برابر کوئی نہیں، یعنی آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں. نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، جس کو صحابیت کہتے ہیں اس میں سب برابر ہیں، لیکن رتبے الگ الگ ہیں. جیسے نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، مگر درجات الگ الگ ہیں، درجات کا فرق ہے. اسی طرح درجات کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ درجہ ہے، وہ سب سے بڑا درجہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کی وجہ یہ ہے، اب اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، میں ایک آدھ اس سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے موضوع کے مطابق گفتگو مکمل ہو جائے. اسی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے ان کی، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی. یہ ہجرت کا واقعہ ہے. حضور اکیلے ہیں اور سارے اہل مکہ آج پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سب ڈھونڈ رہے ہیں، سارے دشمن، اور سرکار تنہا ہے. اور ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ مکہ سے نکلتے ہیں. اب دیکھیے آپ کتنی خوفناک رات ہے. اس صورت میں اللہ فرما رہا ہے تم مدد نہیں کر رہے نا، تم لوگوں نے چھوڑ دیا میرے پیغمبر کو. اے مکے والوں، تم نے میرے پیغمبر کو چھوڑ دیا. فقد نصرہ اللہ، اللہ کی مدد آئی. اب جو مدد اللہ نے فرمائی نا، وہ کیسے فرمائی؟ حضور یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اپنے کاشانہ اقدس سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں، اور جب سے اشارہ ملا اس وقت سے منتظر ہے، اس وقت سے کہ آقا کبھی تشریف لائیں گے اور مجھے ساتھ لے جائیں. کیونکہ وہ پہلے ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے مکے والوں کے ہاتھوں تنگ آ کر. تو حضور نے فرمایا تھا ابوبکر ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا، جب اس کی طرف سے اجازت آئے گی تو پھر یہاں سے جائیں گے. تو وہ وقت آ گیا تھا. اب اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور وہاں تشریف لائے ان کے گھر پہ اور فرمایا کہ ابوبکر تیاری کرو، تو کہتی ہیں کہ میرے والد کے خوشی میں نے پہلی دفعہ دیکھا زندگی میں کہ خوشی کے مارے کسی کے آنسو نکلتے ہیں. میرے والد خوشی سے رو رہے تھے، اتنے خوش تھے وہ کہ آج حضور کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملے گا اور حضور کی خدمت میں، آپ کی صحبت و معیت میں ساتھ جاؤں گا. یہ شرف کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوا. یہ ہجرت کی
رات کی جو صحبت ہے اور اس رات میں غار ثور کی 3 راتیں ہیں اور وہاں کی جو خلوتیں ہیں، یہ اتنی بڑی سعادت ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ تمام اصحاب اس پر رش کرتے، اور تمام اصحاب کے تمام فضائل بھی اگر جمع کرو تو صدیق اکبر کی یہ فضیلت ان سے زیادہ ہے. یہ ایسی فضیلت ہے ان کی جس کے لیے قرآن نے پہلے تو یہ فرمایا فقط نصرہ اللہ نے مدد کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنگت و مائیت اللہ نے اپنی مدد قرار دیا. اور پھر اس کے بعد جب غار ثور میں داخل ہے تو اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو وہاں 2 ہیں اور 2 میں کے دوسرے. پہلے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ثانی ابو بکر ہے، تو 2 میں کے دوسرے. وہاں 2 کا ذکر کیا اور پھر دوسرے کی بات کی، تو اول حضور ہوئے، ثانی ابو بکر ہوئے. حضور کا مرتبہ ظاہر سب جانتے اول ہے، اور ثانی حضرت ابو بکر صدیق ہوئے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب جب اس غار میں آپ نے فداکاری، وفاداری اور جانثاری کی ساری مثالیں رقم کر دی، اور پھر بھی اس کے باوجود دشمن جب اس غار کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر اپنا سب کچھ لٹا بھی چکے، بچے چھوڑ دیے دشمنوں کے نرغے میں، گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. پھر اس غار کے اندر داخل ہو کر کے سارے سراغ جو تھے پہلے خود داخل ہوئے، اور پھر جتنے سوراخ تھے ان کو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، اور پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے تو اس پہ اپنا پیر رکھ دیا اور کہا کہ جو ہونا ہے ابو بکر کے ساتھ ہو جائے مگر میرے حضور کے ساتھ کچھ نہ ہو. میری جان جاتی ہے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے. یہ تھی ان کی وفاداری. اور اس کے بعد پھر جب دشمن وہاں اس غار کے منہ پر، اس کے دہانے پر کھڑا ہوا تو ان کو ایک دم سے فکر لگ گئی، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمیہ فابصرنا تحت قدمیہ. حضور یہ اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ نیچے اگر دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. ابصرنا تحت قدمیہ، یہ اپنے قدموں کے نیچے ہمیں دیکھ لیں گے. اگر ایک نے بھی نیچے جھانکا تو اسے ہم نظر آ جائیں گے. حضور پھر کیا ہوگا؟ یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہیں اپنی فکر نہیں تھی. اپنی فکر تو کب کی فنا کر چکے، حضور کی فکر میں گھل رہے تھے اور غم کر رہے تھے اور افسردہ ہو گئے تھے، اور ان کا حالت ان کی غیر ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فما ظنک باثنین، فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم 2 اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اسی بات کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو میں نے پیچھے حدیث پڑھی وہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں. فرمایا غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں پر جن الفاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملایا گیا ہے، اللہ اللہ، یہ سنگت و معیت یہ وقتی نہیں، عارضی نہیں، یہ دائمی ہے. معنا جو فرمایا ہے یہ صدیق اکبر کی بہت بڑی شان ہے، یہ بہت بڑی شان ہے. صحابی تو کوئی بھی صرف ایک جھلک دیکھنے کے بعد بن جاتا ہے، مگر صدیق اکبر بننے کے لیے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور مائیت کے مقام پر اس درجے پہ فائز ہونا پڑتا ہے کہ جہاں رسول اللہ ہوں وہیں ابو بکر ہوں گے، جہاں رسول پاک ہوں گے وہاں حضرت ابو بکر ہوں گے. یہ ہے وہ مائیت جو قرآن نے ایک دفعہ کہا. اقبال نے جھوم کر کے اس کا ترجمہ کیا اور بہت خوبصورت شعر کہہ دیا. اقبال نے جہاں جہاں بھی اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائے ہیں
اور اپنی عقیدت کے سلسلے بڑھائے ہیں، وہاں اقبال نے حق ادا کر دیا ایک حقیقت کی ترجمانی کا. کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ماں، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کہ وہ ہیں امن الناس، یعنی سب سے زیادہ احسان کرنے والے، امن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والے، بر مولائے ماں ہمارے آقا و مولا پہ، ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ماں، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے طور سینہ کے کلیم اول ہیں، سب سے پہلے، سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلے پہنچنے والے. کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت امت را چوں ابر، ہمت او کشت امت را چوں ابر، ثانی اسلام یار غارو بدرو قبر. فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی ہمت آگے چل کر اس امت کی کھیتی کو سیراب کرے گی. ان کی ہمت کے ابر نے، جیسے ابر ہوتا ہے نیچے برستا ہے، کھیت سیراب ہوتے ہیں. اے ابو بکر صدیق تمہاری شان کے قربان، آپ کی ہمتیں ہمارے لیے ابر رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری کشت یعنی ہماری کھیتیاں سیراب ہوئی ہیں، ہماری ایمان کی کھیتیاں بچی ہیں، ہمارے دین کے کھیت لہلاتے ہوئے پائے گئے ہیں، ہماری کشتی ڈوبنے سے بچی ہے آپ کی وجہ سے. ہمت او کشت امت راچو ابر، ثانی اسلام یار غارو بدرو قبر. اسلام میں دوسرے پہلے رسول اللہ ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر یار ایسے کہ غار کے بھی یار ہیں اور بدر کے بھی یار ہیں اور تو اور قبر کے بھی یار ہیں. اور کیا چاہیے، قبر کے بھی یار ہیں. حضور نے جو فرمایا ان اللہ معنا، تو پھر ایسا ساتھ ملایا کہ پھر ابو بکر کو کہیں الگ ہونے نہیں دیا، پھر ساتھ ہی رکھا ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم میرے ساتھ ہو، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر اب جہاں ہم ہیں وہاں تم ہو. اللہ اللہ، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام. اور یہی بات صحابہ کرام سب فرماتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی ہم دیکھتے تھے کہ حضور ابو بکر کا کس طرح ذکر کرتے، پہلے ابو بکر کا ذکر کرتے پھر عمر کا ذکر کرتے. ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے پھر حضرت عمر کا ذکر کرتے. تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ہوتے تھے، اور بے شک دوسرے نمبر پہ پھر حضرت عمر ہے، اس لیے پھر ان کا ذکر ہوتا تھا. تو اسی لیے قبر میں پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر داخل ہوئے ہیں، اور پھر وہ یار بنے ہیں دوسرے نمبر پہ ان کے پہلو میں. تو یہ ہے جناب شیخین کریمین، یہ اسلام کے وہ دو آفتاب و مہتاب ہیں جن پہ سارا اسلام کھڑا ہے، جن پہ سارا اسلام کھڑا ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا. لوگ علی علی کرتے ہیں، حضرت علی کی بات نہیں مانتے، ان کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتے، اپنی چلانا چاہتے ہیں ان کے آگے. تو اس کا مطلب ہے تم علی کو بھی نہیں مانتے، تم علی کو بھی نہیں مانتے. علی کو وہی مانتا ہے جو صدیق اکبر کو مانتا ہے، جو فاروق اعظم کو مانتا ہے، جو تمام اصحاب کو مانتا ہے وہی اہل بیت کو مانتا ہے. جو اصحاب کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ اہل بیت نے تو اصحاب کی عظمت کو بیان کیا. خود مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر تنے تنا تلوار ہاتھ میں لے کے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور جا رہے تھے، تو حضرت مولا علی نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ واپس چلیں. شم سیف کا
ورجع الی المدینہ، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالیے اور واپس چلیے مدینہ منورہ، اس لیے کہ اور لا تفجعنا بک، آپ ہمیں اپنی وجہ سے کسی مصیبت میں مت ڈال دیں۔ آپ کو کچھ ہو گیا نا حضور، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر اسلام کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، جسے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا لا یکون للاسلام نظام ابدا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اب جو حضرت علی کی بات نہیں مانتا اور علی علی کرتا ہے، وہ کچھ اس طرح بول رہا ہے کہ نظام تو علی کے سر پہ کھڑا تھا، نظام تو علی نے اٹھایا، سارے اسلام کا نظام علی اٹھاتے تھے، حضور کے بعد علی تھے بس، اور علی کے کندھے پر ہی سارا نظام تھا۔ یہ بات کر رہے ہیں کون؟ یہ جو علی علی کرتے ہیں مگر علی کی بات نہیں مانتے، تو یہ علی کو بھی نہیں مانتے، اور یہ حضرت علی کی شان بیان نہیں کر رہے، کیونکہ جو شان حضرت علی بیان کر رہے ہیں وہ بیان کرو، تب تم مولا علی کی رضا پا سکو گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کا نظام باقی نہیں رہے گا، یہ نظام گر جائے گا۔ تو کہاں ہیں یہ، اور کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کی خلافت کا معاملہ آیا اور بیعت شروع ہوئی تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے پوچھا آپ کی بیعت، تو بیعت تو کر چکے تھے، پھر اس کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلا، سمجھے بیعت نہیں کی، پھر دوبارہ بیعت کی۔ جب 6 مہینے کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو فارغ ہو کے پھر آئے اور پھر اعلانیہ بیعت کی اور کہا کہ لوگوں، اس بات پہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، بیعت تو میری ہو چکی ہے اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ کروں، اور اس شخص کو دنیا کے امور میں اپنا امام کیوں نہ مانوں جسے رسول اللہ نے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا تھا۔ ارے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں اپنا امام بنا کے چلے گئے، نمازوں میں جس کو امام بنا کے چلے گئے ہیں، تو میں بھلا اس کی امامت و خلافت سے انکار کروں گا؟ تو لوگ علی علی کرتے ہیں، علی کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں نہیں، حضور کے بعد علی ہی تھے بس۔ اور بعض لوگ جو ذرا چھپ کے ڈنڈی مارتے ہیں نا اور ٹویسٹ کرتے ہیں اندر سے، تو ذرا گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیخ الاسلام ہوتے ہیں یا کوئی بڑا ان کا نام ہو چکا ہوتا ہے، اور بڑی ان کی جو ہے لوگوں میں، کچھ لوگوں میں بابا ہوتی ہے، تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں جی، وہ باطنی خلافت ایک اور چیز نکالتے ہیں، ظاہری خلافت اور ہے، باطنی خلافت اور ہے۔ ہم پھر وہی کہیں گے تم علی کو نہیں مانتے، تم حضرت علی کی بات نہیں مانتے، انہوں نے نہیں کہا تھا ایسا کچھ جو تم کہہ رہے ہو آج۔ یہ تفریق نہ انہوں نے کی، نہ اہل بیت اطہار سے کسی نے کی، مگر یہ زبردستی کے وفادار بن کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ نئے نئے راستے نکلے، اور یہ جو جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راضی رہے، بھگوان بھی، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے یہ حربے ہیں، اس طرح یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح ڈسٹارٹ کر رہے ہیں عقیدوں کو اپنی طرف سے، کچھ اس میں پیوند کاریاں کر کے کہ ظاہری خلافت اور ہے، باطنی خلافت اور ہے۔ اور بھائی ساری خلافتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ صدیق اکبر کا باطن خالی تھا، اور کیا ان کے باطن میں وہ فیض نہیں تھا کہ باطنی خلافت کے بھی حامل ہوتے؟ ارے باطنی خلافت کے حامل وہ پہلے دن ہو چکے تھے، ظاہری خلافت تو حضور کے وصال کے بعد ملی ہے۔ باطن کی خلافت کا حال تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، مسلم شریف کی حدیث موجود ہیں، ایک جگہ نہیں 2-3 حدیثیں اس طرح مل جائیں گی آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بیل پر، اپنی گائے پر ایک بوجھ لاد کے جا رہا تھا،
بوجھ لاد کے جا رہا تھا تو جب تھوڑا سا چلا تو گائے نے مڑ کے کہا کہ ما لہذا خلقت، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، انما خلقت، میں تو پیدا کی گئی ہوں کس کے لیے؟ کھیتی باڑی کے لیے، میں کوئی بوجھ لادنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں خلقت للحرث، حرث کے لیے پیدا کی گئی ہوں، کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ بات گائے نے بولی، لوگ کہنے لگے فقال الناس سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے لوگ، اور لوگوں پہ خوف طاری ہو گیا، حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ اتکلم البقرہ، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا سن لو، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، انا اومن بہ و ابو بکر و عمر، اور اس بات پہ ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ حضور نے ایمان کی بات کی، اپنے بعد سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر یہاں بھی یہ کیا، یہ وہ معاملات نہیں ہیں ایمان کے، روحانیت کے، باطن کے، جس میں وہ ثانی بنتے چلے جا رہے ہیں، نائب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ایک شخص کی بکریاں تھی جنگل میں چر رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بکریوں کو، ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا، چروائے نے بھاگ دوڑ کی، تگ و دو کی اور بکری کو چھڑا کے لے آیا۔ بھیڑیے نے مڑ کے کہا آج تو نے میرے منہ سے یہ رزق چھین لیا، لیکن کل جب میں ہی تنہا نگہبان ہوں گا اور چرواہ ہوں گا تو پھر مجھ سے کون چھینے گا؟ لوگوں نے کہا، پھر حیران ہوئے لوگ، کہنے لگے سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا اومن بذالک و ابو بکر و عمر، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ نیابت نہیں ہے؟ ایمان کے معاملے کی بات کی اور فرمایا میرے بعد ابو بکر۔ اب کون سا باطن ہے جو کسی شیخ الاسلام کو یا کسی اور کو نظر آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ کون سا باطن ہے؟ یہی تو باطن ہے۔ تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ثانی بنا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن نے کہا ایک وہ ہے جو کہ صدق و سچائی کو لے کر آیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی۔ تو دیکھو یہاں بھی قرآن نے جو تصدیق کرنے والا ہے دوسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق کو بیان کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر جگہ ساتھ ہیں، اس لیے اقبال نے کہہ دیا تھا ثانی اسلام یار غارو بدرو تبر، وہ اسلام میں ثانی ہیں اور یار غار ہیں، بدر میں ہیں یار ہیں، اور قبر میں بھی یار ہیں، اور قیامت میں جب اٹھیں گے تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور پھر ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد پھر عمر اٹھیں گے، اور میں ان دونوں کو لے کے پھر چلوں گا اہل بقی کی طرف ہے، پھر اہل بقی اٹھیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں بھی دوسرے نمبر پر اٹھ رہے ہوں گے۔ تو جناب ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات بھی مانو، انہوں نے فیصلہ فرما دیا۔ کچھ لوگ ان کی نسل کے کچھ لوگ اس زمانے میں پیدا ہونے شروع ہوئے تھے، تو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے مارے تھے، اور انہوں نے یہی بات کی تھی کیا کہ آپ شیخین سے افضل۔ جب انہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین سے افضل قرار دیا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تفضلونی علی الشیخین، خبردار مجھے شیخین سے افضل مت کہنا، جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہ، میں اسے مفتری کذاب کی سزا دوں گا، اسے حد لگاؤں گا۔ آپ نے اس لوگوں کو سزا دی، اور یہ بات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا 200 راویوں نے تقریباً بیان کیے اس بات کو بیان کرنے والے مولا علی رضی اللہ عنہ سے 200 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، ہمارے ائمہ نے،
کہ آل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد بعض اہل سنت کے نزدیک حضرت علی ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ. تو یہ ترتیب ہے جناب، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. اب لوگوں نے ان عقائد کو بدلنا شروع کر دیا، ہلانا شروع کر دیا، اس کے اندر ٹوئسٹنگ اور ڈسٹورشن شروع کر دی ہے. وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اور تعبیریں کر کے اپنے اپنے اجتہاد دکھا رہے ہیں، اپنی اپنی تیزیاں دکھا رہے ہیں، چالاکیاں دکھا رہے ہیں، اور بزرگوں سے غلط منسوب کر کے باتیں سنا رہے ہیں. کبھی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں، اور غلط حوالے دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. جو واضح عبارتیں ہیں بزرگوں کے عقیدے کی وہ نہیں پڑھتے. یعنی ایک شخص حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منسوب کرنا چاہ رہا ہے اپنی تقریر میں کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، کہیں سے نکال کے، اور ادھر سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مرتبہ لکھا کہ جناب صدیق اکبر سب سے افضل ہے. جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کسی اور کو مانے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کسی کو بھی مانے، وہ فرماتے وہ بے وقوف ہے، عقل نہ دارد، وہ بے وقوف ہے، اسے عقل نہیں ہے. تو امام ربانی جہاں اس مولوی کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں، وہ عبارت نہیں پڑھ رہا، بلکہ عقل مند بننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی عبارت کہیں اور سے ٹویسٹ کر کے اور اس کو بگاڑ کے اپنی طرف سے اس میں مفہوم ڈال کے ثابت کر رہا ہے، اور جاہل لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے. یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ حرکتیں، اس طرح بزرگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو بھائی ایسی تقریروں میں نہ ہو، ایسی باتیں نہ سنو. یہ لوگ بڑی ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ توڑ مڑوں کے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے نا تو وہ سب کو گمراہ کرتا ہے. ایک کبڑا تھا، کبڑا، اس کے کب نکلا ہوا تھا، ظاہر کسی کسی کے ہوتا ہے نا کب، تو اس کے کب نکلا ہوا، باقی سب ٹھیک. اس سے کسی نے کہا بھائی تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کب ٹھیک ہو جائے یا کچھ اور چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں، سب کے کب نکل آئے، سبھی میرے جیسے ہو جائیں، میں تو یہ چاہتا ہوں، میری تسلی تو جب ہی ہوگی. بس یہ ان گمراہوں کا بھی یہی حال ہے. اب یہ خود ٹھیک نہیں ہوتے، یہ چاہتے ہیں سب کو اپنے جیسا کر لیں، اور یہاں تک کہ پیچھے سے بزرگان دین کو بھی زبردستی ان کی عبارتوں کو کھینچ کھینچ کے اپنے مطابق ڈھال لیں. انہیں مرنا نہیں ہے، اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا. تو بہرحال وہاں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہاں دنیا میں آپ ایسے لوگوں کی گمراہیوں سے بچیں. یہ چاہے بڑے شیخ الحدیث ہوں، بڑے علامہ ہوں، بڑے مفتی ہوں، بڑے پیر صاحب ہوں، بڑے سید صاحب ہوں، جو بھی ہوں، عقیدہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اور جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا اسی پہ چلنا ہے. باقی کسی کے پیچھے چل کر کے اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرنا. یہ پوری امت کا فیصلہ ہے، اور ہم سب کے لیے احترام کا عقیدہ رکھتے ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم میں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. اعلی حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار. پلٹ کے حملہ کرو، الزام لگا دو ان پہ. ہم تو کر ہی رہے ہیں بے ادبیاں، ان کو بھی بے ادب بنا دو کہ اہل بیت کے جناب یہ دشمن ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں بے ادبیاں صحابہ کی، وہ تو نہیں چھوڑ رہے، اور عقائد میں ٹویسٹنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن پلٹ کے جو ان کو پکڑ رہا ہے اس پہ الزام لگا دو، تاکہ لوگوں کو ہم سے بزن کیا جائے کہ یہ اہل بیت کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کے خلاف ہے. یہ الزام تراشی ہے. ثبوت کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں دکھا سکتے، مگر کہیں چھپ کے کونے کھانچے میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے، چھاپتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. کیا ان کو اللہ کے یہاں نہیں جانا؟
اگر یہ سچے ہیں تو پھر کریں ہاتھ اٹھا کے لعنت، کریں لعنت. تو یہ جو الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام اگر ثابت کریں تو پھر بات بنے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس نے کیا کہا ہے. اور اگر اپنا منہ دیکھیں آئینے میں تو کتنے پروف موجود ہیں جو ان کی تقریریں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، وہ اٹھائیں اور اہل سنت کے عقائد کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور اہل سنت و جماعت کہاں کھڑی ہے، اعلی حضرت کہاں ہیں، امام ربانی کہاں ہیں اور بڑے بڑے ائمہ کہاں کھڑے ہیں. تو ہم جناب وہیں کھڑے ہیں جہاں امام اہل سنت کھڑے ہیں، جہاں اعلی حضرت ہے، جہاں امام ربانی ہے، جہاں شیخ محقق ہیں، جہاں شاہ ولی اللہ ہیں، جہاں شاہ عبد العزیز ہیں، جہاں پر ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ہم وہیں ہیں. اب یہ اگر ہٹنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. من شذ شذ فی النار، جو اہل سنت کے اور جمہور کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ جہنم میں الگ جا کے گرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے وہیں پٹک دیں گے جہاں وہ جائے گا، وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ مڑے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں اسے ملائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیتوں میں غور کر لو، جو جمہور کے اہل سنت کے طریقے کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے ڈرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھے. اتبعوا السواد الاعظم، جو سواد اعظم ہے یعنی میری امت کا شروع سے لے کے اب تک جو گروہ ہے اس کو لازم پکڑ لو، اس کی پیروی کرو بس. اللہ تعالی ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے تمام گمراہوں سے، بے دینوں سے محفوظ رکھے جو غلو کر کے یا توہین کر کے، ہم اس کے بھی خلاف ہیں جو صحابہ کی شان میں بکواس کرے، اور جو خدا خاص جو اہل بیت کی شان میں جو دوسرے مسلک کے لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں. یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب اہل سنت سے دور ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت، بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تم پہ کروڑوں